اس میں آ جاتے جی سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے بریلوی مسلک کے، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انتظامی طور پہ جناب 40واں کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے 40ویں دن کرو، 38 دن کرو، 37 دن کرو، 20ویں دن کرو. تو ابھی جیسے ہم آج محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں تو آپ رجب میں کیوں نہیں بیٹھے؟ تو پھر اس طرح یہ بھی بدعت ہوگی ہمارا بیٹھنا. نہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارا بیٹھنا یا گفتگو کرنا یہ علم دین کی مجلس، یہ تو دین کی اصل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. جب مواقع آتے تھے، کوئی جنگ کا موقع آیا تو خطاب کیا، کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے تو آپ نے یہ سارے معاملات. یہ تو ہے اصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے. میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا، یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اب رہا یہ جو 40ویں تیجے کر رہے ہیں، یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں، ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا، اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں. یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آپ نے لعاب دان بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے. وہ تو معاملہ ہی اور تھا. یہ لعاب دان ڈالے گا، میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے. مسئلہ 74 میں ریکارڈ ہے. ہمیں اصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دیا کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے، اور پھر آپ اس کو تیجا چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لا کے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ سارے وہ بدعت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 بیٹیاں دفنائی ہیں نا، ان کی طرف سے یہ معاملات کی ہیں. تو ہم اس اصل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو آپ کو اس میں بتا دوں، یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی بات، یہ مجلس اور اس کی کانفرنس میں بات کرتا ہوں. مجلس اور کانفرنسز کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت النبی کانفرنسز کر رہے ہیں، اہل حدیث اور دیوبند اور شافعی معاشر کانفرنسز کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں؟ اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی نا جب یاد ہوگی. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس طریقے سے اس میں بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے، پاوے فضائل ماوی سنا رہے ہیں لیکن مسئلہ تو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا. آپ نے کیتا ہوا ہے نا صاحب نے. تو یہ ہے انتظامی معاملات، اس کو بالکل الگ کریں. اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں، اور جو جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی، اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس طریقے سے مخصوص کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں اس کے اوپر بدعت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے. لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کا، وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا، تو کھانا حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کا تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 4 جگہ یہ بات آئی ہے. سب لوگ تھوڑا سا کنسیپٹ کریں غیر اللہ کے نام کی. مثلا اب یہ میں اگر دیگ پکاتا ہوں تو محرم کے مہینے میں پکاتا ہوں، تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کی ہے کہ حضرت حسین کے نام کی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ جو پکا رہا ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہا ہے. وہ اگر میں بتاؤں ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچ جاتا ہے. اچھا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں، عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو. میت کی طرف سے صدقے کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے نا. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی باقی نہیں کر سکتے. باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی، باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں، وہ تو مطلقاً قائل ہیں. اور میں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دوں گا، تاروں ہضم ہو جائے گا. میں ویڈیو ہی دینے لگا جی. اہل ہو جی کیمرہ ادھر مارو. یہ صحیح بخاری، مجھے خطرہ تھا اب یہ پوچھیں گے، یہ میں نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی بخاری شریف. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4438 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہے سید داؤد راز. تفہیم البخاری انہوں نے لکھی ہے، یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے. 8 جلدوں پہ اس کا PDF ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے اہل حدیث، اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں. ہم اس کے صحیح ہے غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے، صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم ہے، ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا. یہ عرفان بھائی میری طرف دیکھیں، یہ والا پیج ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟
یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا، اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے، میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے. یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں، جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو بڑی سخت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے، تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں، اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث، اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اچھا اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج؟ اچھا اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے. یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے، اس کی شرح کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول، یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں، جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہیں. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں، اس خطبے کو نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی. ظاہر ہے جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا، یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے ہیں تو امام بخاری نے مت دینا ہے کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے. حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام. یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک. ٹھیک ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں، بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں. میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. تو المتوفا 1036 ہجری، یہ 1036 ہجری میں فوت ہوئے. بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہوئے گے نا، یہ تو خود لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو. دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں، کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا، اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہیں. تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اچھا اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے، اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں وہ لعنت اللہ ہی لے رہیں گے. ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے، پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے. کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے. اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق کو بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کام فاسق کو لیا گیا اور کیڑا مومن کو لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں فیصلہ کرتے. اچھا جی. تو حضرت مجدد الثانی بقول ان کے مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی. تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہو، ان کا نام بھی احمد ہے. ہاں یہ احمد سرہندی ہوں، امام احمد رضا بریلوی ہوں جیسے امام احمد ابن تیمیہ، امام احمد بریلوی، غلام احمد پرویز، غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے جی. میں ویسے یہ جوک کے طور پہ بات کی، میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا. اچھا جی. بہرحال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں. اسی لیے تو عبداللہ محدث دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی. تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس چکر میں. لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصال ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. ایک شیعہ نہیں پہ لکھتا، اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں. انڈیا پاکستان سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی. ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. 4438 نمبر حدیث کی یہ شرح لکھ رہے ہیں
شرح تو نہیں ہو رہی ہے، شرح ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے سبب پوچھا ہے، ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے. ہیلو پانچتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے تو ساروں کی، ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں، امہات المومنین کو الحمدللہ. حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا. آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں. کھانا کھلانے کے لیے، یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو. اٹھو مت بیٹھو، اے انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی. قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے. اے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے جی، ہم محرم میں نہیں کرتے ہیں. محرم کے علاوہ اگر کوئی دیکھ پکا کے حضرت حسین کے سال ثواب کے لیے تو اہل حدیث کی مسجدوں سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دیں. کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو، وہ محرم میں ہی خصوص نہ کریں آگے پیچھے. اور اس طرح کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لے. یہ میں ٹوٹ کے آپ بتا رہا ہوں نا، فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو. یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کر دیں، میں جسٹ فار جوک بات کر رہا ہوں. تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر، یعنی رسم اور قید کے بغیر، تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا یا غیر اللہ کا تقرب. ایسا تقرب، ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو ہم چاہتے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری مسلم میں کہ اذان کے بعد وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے. لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین ہمارے مشکل کشاں ہیں، ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں تو لطر پڑیں گے جو اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے. توحید کے اوپر تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. نو کمپرومائز آن توحید، بالکل کلیئر کٹ ہے. میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا اہل بیت کی محبت میں. نعوذ باللہ من ذالک. نہ اہل بیت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے. تو یہ میں نے کلیئر کر دیا. اور کوئی سوال رہ گیا؟ یہ جلوس وغیرہ کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ جلوس نے بھی جلوس کاٹ دیتا ہے. جلوس تو میرے بھائی اب سب نکال رہے ہیں. پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، میں تو پہلے جلوس کا نام آتے ہی نا مجھے دیوبندیوں پہ غصہ آتا ہے. یہ حضرت عمر کی شہادت کا جلوس نکالنا شروع کیا یکم محرم کو، حالانکہ یکم محرم ثابت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی کتاب جو صحابہ کے جو ہے وہ لکھی گئی ہے اسود الغابہ، اور اس کی جو تفسیر جو لکھی گئی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی، ابن اسیر کی اس کتاب کی 8000 صحابہ کے پوری بایوگرافی ہے. بتائیں اس میں یہاں یکم محرم لکھا ہوا ہے. تاریخ دمشق میں کوئی عجیب سا ایک قول ملتا ہے، ادروائز سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے آخری مہینے میں سیدنا عثمان کی بیعت ہو چکی تھی اور وہ شہادت عمر کے بھی 3-4 دن کے بعد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک پخ چھوڑ دی. یہ یکم محرم کی جو یہ شہادت ہے یہ 8 سے 100 سال بدلا. مجھے پہلے بتایا نا کن کتابوں میں اور یہ جلوس نکلتے تھے یکم محرم کے، اور جو ہمیں شہادت عمر منایا جاتا تھا یہ اب شروع ہے، سپاہی صحابہ نے شروع کیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں پھر لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حضرت عمر کی شہادت پہ تو جلوس نکالیں اور 12 ربیع الاول کا جلوس کو بدعت کہنا شروع کرتے ہیں. ہم تو دونوں کو ہی بدعت سمجھتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں ہم تینوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. جلسے جلوس ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کریں، لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں، ماتم وغیرہ بھی ہے، جی ماتم، کوئلوں پر ماتم، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں، وہ اس لیے کوئلوں دیگر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. ہاں وہ بھی ہیں، دو میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے، انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام. مکس ہوا ہے، اور وہ تو میرے خیال ماتم کو غلط نہیں سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے.
اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈک دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم، یہ ٹیبو، وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں، یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہے. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ سے بدعت کہہ دیتے ہیں. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے، تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ، تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. تو یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے یہ نہ، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ کافر ہے.